رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم رکھے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، آپ لوگ بھی ٹھیک رہیں، جہاں رہیں ہنستے رہیں، خوش باش رہیں۔ آج جناب جب میں اسکول گئی تھی نا، تو آپ بلیو می کہ میرا گھر اتنا نیٹ اینڈ کلین تھا، اور میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ ولاگ میں بتایا ہے کہ رات کے ٹائم میں پراپر اپنے گھر کے تمام بکھیرے جون سے ہوتے ہیں نا، وہ سمیٹ کر سوتی ہوں۔ 80% گھر نیٹ ہوتا ہے تاکہ میں صبح صبح اٹھوں، اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے جلدی سے اسکول ٹائم پہ پہنچ جاؤں۔ تو جب میں اسکول گئی تھی میرا گھر بہت نیٹ اینڈ کلین تھا، لیکن جب میں اسکول سے واپس آئی تو بالکل اس کے الٹ تھا۔ اتنا میس تھا گھر میں، اتنی چیزیں بکھری ہوئی تھی، ایک بھی چیز ایک بھی روم میں یا کہیں بھی پراپر نہیں پڑی ہوئی تھی، ایسے کہ جیسے کوئی نہ چیز کا طوفان آیا گھر میں۔ اور وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ یہ کہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے گیسٹ۔ مجھے کال گئی تھی کہ آپ جلدی آ جائیے گا، لیکن میں نہیں آ سکی کیونکہ وہاں پہ بھی مجھے بہت زیادہ کام تھے۔ تو جب میں گھر آئی تو میں گیٹ کے پاس کھڑی ہو کے دیکھتی رہی کہ یار بہت گھر کا حلیہ خراب ہوا، اور بگڑا پڑا گیٹ تک، بچوں کے ٹوائز وہ بکھرے ہوئے تھے۔ گیسٹ بہت زیادہ ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے، 3 کیٹیگریز کے گیسٹ تھے۔ میرے ہسبینڈ کے کچھ فرینڈس تھے، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور دوسرے میری فرینڈس تھیں، پھر ہمارے ریلیٹیوز تھے۔ تو سب آپس میں تو انجان تھے لیکن ہم سب کو جانتے تھے، تو ہر بچے بھی تھے ساتھ ان کے۔ تو پھر بچوں نے نہیں کوئی چیز چھوڑی، اتنا میس کیا۔ پھر جو میں تھی تو میں نے تو آتے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا، گیسٹ کو بھی دیکھنا، گھر کو بھی دیکھنا، تو پھر پراپر جون سا ہے نا وہ ہر چیز کو ٹائم دینا، تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہر چیز کو سمیٹتے سمیٹتے ایک طرف ہی دھیان رہتا ہے۔ اب سب چلے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ اپنے گھر کے نا اتنا ٹائم نہیں ہے، راتوں کی صفائیاں نہیں ہو سکتی، تو میں سارے گھر کی نا بکھیرے جون سے ہیں وہ سمیٹ لوں۔ آپ دیکھیے گا کہ میرے گھر میں کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں بکھری۔ یہ جو کورز ہے نا صوفوں کے، یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے کوئی خاص اچھے نہیں ہیں۔ میں نے یہ مرکز ایپ سے منگوائے تھے، کیونکہ یہ نا لکڑی کے فرنیچر، جو لکڑی کا فرنیچر ہے نا، چنیوٹ کے صوفے ہیں، تو ان کی ہائٹ بھی زیادہ ہے، ڈیزائن ہونے کی وجہ سے بکھرے بھی ہیں۔ تو ڈیزائن ایسا ہے کہ نوکیں بنی ہوئی ہیں، تو کوئی اور کپڑا جو سا نا اسٹیچنگ مطلب ریڈی میڈ جو اس کے کورز ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے عام صوفوں کے ملتے ہیں، اسی سائز کے میں نے منگوا لیے تھے کہ چلو اسٹریچیبل ہیں تو یہ آ ہی جائیں گے اس پہ۔ اتنی کوئی گھٹیا قسم کی اس کی کوالٹی نکلی ہے کہ یہ 6 ماہ بھی نہیں انہوں نے نکالے، 2 ماہ نہیں نکالے، اور یہ ڈالتے ہی رف ہو گئے ہیں۔ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ خود سے کپڑا لے کے نا ان کو اسٹچ کرواؤں، اور اگر میرے کسی اچھے سے سبسکرائبر کو، کیوٹ سے سبسکرائبر کو پتہ ہے کہ کہیں سے مجھے ایسے صوفے مل سکتے ہیں جو ان کے سائز کے ہوں، صوفہ کور ان کے سائز کے، تو مجھے پلیز ضرور بتائیں، میں وہاں سے پرچیز کر لوں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں خود بازار جاؤں اور کتنا کپڑا لاؤں، مجھے صحیح پیمائش کا بھی نہیں پتہ ہے۔ تو میں میجرمنٹ جو سی ہے وہ نہ غلط لے آؤں، پھر اسٹچ کہاں سے کرواؤں، تو بہتر ہے کہ اگر سے مجھے کہیں سے ریڈی میڈ مل جائے، مجھے کوئی بتا دے تو میں وہ لے آؤں۔ تو جب بھی کوئی ہمارے گھر گیسٹ آتا ہے نا، تو پھر ہم جو جیسے میرے ہسبینڈ کے اسپیشل فرینڈس آئیں، تو پھر میں وہ سارے صوفوں کے اوپر سے نا کور جلدی سے اتار دیتی ہوں۔ جب کوئی جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس پہ دے دیتی ہوں، کیونکہ یہ کور اوپر رہنا تو اتنا کوئی خاص لک نہیں آتی، اور کور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ بچے کوئی نہ کوئی چیز اوپر گرا دیتے ہیں۔ اب زاویار ادھر اس لیے اتنا زیادہ رو رہا ہے، میں کہ آپ کو بتا دوں کہ اسے میں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے نا پراپر، اور ساتھ ماسک لگایا ہوا ہے، تو اسے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میری ماما نا کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اب وہ رو رہا ہے کہ دوپٹہ بھی اتارو اور یہ جو سا ماسک ہے نا یہ بھی اتارو، مجھے سکون ہو کہ تم گھر میں بیٹھی ہوئی ہو۔ اس سے زاویار کو اتنی کو بے چینی لگتی ہے نا کہ میرے چہرے پہ جیسے ہی یہ ماسک دیکھے گا یہ رونے لگ جائے گا کہ بس ہن میری ماں کتے چلی ہے۔ تو بہرحال اب میں نے کہا کہ تھوڑی سی ویڈیو جو سی ہے نا وہ شوٹ کروں، اس کے بعد باقی کام کروں گی۔ آپ بلیو می، ٹرسٹ می کہ آپ کبھی بھی ان چیزوں کا کوئی نعم البدل ڈھونڈ ہی نہیں سکتے ہیں کہ عورت جس طریقے سے اپنے گھر کو مینیج کرتی ہے، یہ صرف ایک عورت ہی
میں کہتی ہوں وہی سمجھ سکتی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو ہمیں وہ گھر بڑا بکھرا ہوا نظر آتا ہے اور ہم فوراً سے اس بیچاری عورت کو اتنی باتیں کر کے آتے ہیں، حالانکہ جب بھی ہم جائیں تو اس کی ہر چیز سمٹی ہوئی ہوتی ہے، اسے بڑا نیٹ اینڈ کلین رکھا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں نا، اس کا گھر خراب یا وہ لیٹی ہوئی ہے، تو ہم اسے باتیں کر کے آ جاتے ہیں۔ گھر ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں ضرورت کی ہر چیز ہر ٹائم آپ کو اس کی نیڈ ہوتی ہے، جس چیزوں کی، جس کی وجہ سے گھر میں ایوری ٹائم ہر چیز ادھر ادھر ایوری ٹائم ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا ہی عورتیں مہان ہیں نا وہ، حالانکہ ہم لوگ پتہ ہے ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم کرتی ہی کیا ہو، کیونکہ وہی چیزیں ہوتی ہیں سارا دن ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، ہمیں کوئی خاص پراپر شکل نہیں نظر آتی کہ اس نے کیا ہے۔ جیسے ایک دیوار جو ان ہے نا اس پہ رنگ ہو گیا ہے، آپ ڈیلی اس پہ کپڑا مارو وہ اتنا ویزیبل نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک کھردری دیوار پہ دوبارہ سے رنگ کرو گے، ہم کہیں گے یہ تو دیوار پہلے ایسی تھی اب ایسی ہوئی۔ تو یہی کام ہے کہ یہ عورتیں جو کام کرتی ہیں نا وہ ایک ہی ڈیلی کا روٹین کا کام ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی بور ہو جاتا ہے، اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم کسی کو بات کر کے آ جاتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے، وہ بیچاری پتہ نہیں کیسے تھکی ہوگی، کیسے مینیج کر کے اپنا گھر بیٹھی ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس کی طبیعت اتنی ناساز ہو کہ اس دن اس نے کام نہ کیا ہو، تو اگنور مارا کریں۔ گھر ایک پراپر بس رہا ہے، چل رہا ہے، اور وہ گھر جس میں آپ داخل ہو اور قدرتی طور پہ نیچرلی طور پہ آپ کو اس میں رونق نظر لائے، ایسے لگے کہ جیسے گھر میں نا دیواریں بھی اس کی ہنس رہی ہیں، اس کی ایک ایک چیز مسکرا رہی ہے، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ رحمت پائی ہوئی ہے۔ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے۔ جس طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کی شکل پہ تو بڑا ہی روپ ہے، دیکھیں جو ہم لوگ کاسمیٹکس یوز کر کے یا ریڈی میڈ چیزیں استعمال کر کے اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے قدرتی طور پہ جو سا ہوتا ہے نا وہ اٹریکشن اور شائننگ ہی کمال کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان جو سا ہے نا وہ جب نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، آٹومیٹکلی اس کے چہرے پر رونق آ جائے گی، اور جو نہیں کرے گا گناہ چغلی کرنا، منافقت کرنا، چوری کرنا، تو اس انسان کے چہرے پہ وہ رونق بھی نہیں رہتی، اس کا چہرہ بڑا جو سا نا عجیب سا ہو جاتا ہے، چاہے کوئی داغ نہیں ہے، سیاہیاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے چہرے پہ رونق بھی نہیں رہتے۔ اسی طرح گھر کا صاحب ہے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جو بستا ہے، اس کی دیواریں ہر چیز بھی مسکرا رہی ہوتی ہے، اور اگر جس گھر میں بڑا نیٹ اینڈ کلین ہو، فرش چمک رہے ہیں، دیواریں چمک رہی ہیں، لیکن ان میں وہ اٹریکشن اور وہ قدرتی طور پر رونق یا رحمت نہیں ہوتی۔ بہرحال بہت مشکل ہے، لیکن مزہ بھی آتا ہے۔ ایک عورت کو ہی پتہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو لے کر کیسے چلتی ہے، اور یہ بڑا فن عورت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اب وہ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ اب جو ان کو ریفریشمنٹ کی چیزیں دی تھی کھانے کا، میں نے ان کے لیے بندوبست ہی نہیں کیا تھا، تو جیسے جیسے کوئی آیا اسے ریفریشمنٹ کا دیا، کیونکہ میں اکیلی تھی، ہم سب نے ٹائم بھی سب کو دینا تھا، تو پھر کھانا بنانے بیٹھ جاتی تو پھر کیا ہونا تھا، سارے اپنے اپنے جگہ پہ جہاں ان کو ہم نے سیپریٹ بٹھایا تھا وہ بنا کے بیٹھے رہتے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ گئے تھے تو میں نے کھانا بنانا تھا کڑاہی، اب یہ میں آپ سے ریسیپی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز ہانڈی بناتے ہیں نا، سبزی بناتے ہیں، تو جو پیاز ہے اس کو پانی میں پہلے گال لیا کریں، جب وہ گل جاتا ہے نا آپ اس کو اچھی طرح بھونتے ہیں، اس میں مسالے سارے ڈال کے، تو یقین کریں کہ جب بھی اگر قورمہ بنانا ہے یا کڑاہی بنانی ہے نا، یہ مسالے کا کوئی بھی نام و نشان نہیں، ایسے سارا پلین ہو جاتا ہے، مطلب مکس ہو جاتا ہے، پیاز الگ سے، ٹماٹر الگ سے، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، پیاز تو بالکل نظر نہیں آتے ہیں۔ تو بڑی مزیدار قسم کا یہ سالن اس طرح بنتا ہے، کوئی بھی سالن ہے۔ تو یہ میں نے پانی اس میں ڈال دیا، بھون میں نے اچھی طرح لیا، اس میں اسمیل بالکل ختم ہو گئی تھی، پانی میرے سے نا تھوڑا سا زیادہ ہی ڈل گیا تھا، تو اب یہ میں اس کو اس قدر تک جو سا نا وہ سکھا لوں گی کہ بس اتنا چھوڑوں گی کہ روٹی جو سے ایزیلی وہ شوربے کے ساتھ لگا کے کھائی جا سکے۔ اب یہ ہوا یہ تھا کہ جب بھی میری فرینڈ آتی ہے نا وہ مجھے اس قدر صدمہ دے کے جاتی ہے نا کہ سجل آپ کی، کہ سجل تم تو موٹی ہو گئی ہو، تو یقین کریں ہفتہ میرا دل ہی نہیں کرتا میں روٹی کھاؤں، دل ہی نہیں کرتا کوئی چیز کھاؤں، یہی ہوتا ہے میں ادھر سے موٹی ادھر سے موٹی، میں تو موٹی ہوگی، میں موٹی ہوگی، اور
سمارٹ بندہ جو سا نہ زیادہ سمارٹ نہ ہیلتھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو پھر اب میں یہاں پہ نا صرف آدھی روٹی میں نے کھائی تھی، حالانکہ مجھے یہ قورمہ اتنا کوئی پسند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ اور قورمہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس ٹائم بنتا ہے نا، جتنا بھی مزیدار ہو، وہ اسی ٹائم بھی بس کھانے کا مزہ آتا ہے۔ اگر آپ اس کو فریج میں رکھ دو، 2-3 دن کا بھرا ہوا ہو، تو گوشت میں وہ ذائقہ ہی نہیں رہ جاتا اور وہ کھانے کا ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔